سورہ الشعراء رکوع نمبر 9 تلاوت. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سورہ الشعراء رکوع نمبر 9 ترجمہ کنز الایمان. لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے ہم قوم لوط نے فرمایا کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجرت کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے. کیا مخلوق میں مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور چھوڑتے ہو وہ جو تمہارے لیے تمہارے رب نے جورویں بنائی یعنی بیویاں بنائی؟ بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو. بولے اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو ضرور نکال دیے جاؤ گے. فرمایا میں تمہارے کام سے بیزار ہوں، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے کام سے بچا. تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی، مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی. پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر ایک برساؤ برسایا، تو کیا ہی برا برساؤ تھا ڈرائے گیوں کا. بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے. سورہ الشعراء رکوع نمبر 9 تفسیر. اللہ کے پیارے بندو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت کرنے والے مردوں اور خواتین، پچھلے سارے رکوعوں میں جو بات آ رہی تھی وہ صورت و نسبت رسولی کی بات تھی. نبی کی صورت سے پیار، نبی کی نسبت سے پیار. اور یہاں اس رکوع میں جس چیز کی طرف متوجہ کیا گیا کہ نبی کی سیرت سے انکار جب کرے کوئی، نبی کی سیرت کا انکار کوئی کرے، اس وقت نبی کے حکم رسول کی اگر کوئی پرواہ نہ کرے، نبی کے امر کی کوئی پرواہ نہ کرے، امر رسول کی پرواہ نہ کرے، حکم رسول کی پرواہ نہ کرے، سیرت رسول کی پرواہ نہ کرے، اور اپنی مرضی سے اپنی سیرت میں اپنی مرضی سے کوئی چیز داخل کر لے، اور پھر اس میں رسول کی نافرمانی بھی کرے، ہٹ دھرمی بھی کرے، رسول کی بات اسے بتائی جائے تو پھر انکار بھی کرے، پھر اپنی بات پر جمع رہے، تو اللہ پاک ایسے شخص پر آسمان سے پتھر برساتا ہے، پھر اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے. ہوا یوں کہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کو قبیلہ سدوم کی طرف بھیجا گیا. قبیلہ سدوم کے مردوں میں بے حد صحت تھی، اچھے کھانے کھاتے تھے اور بہت دولت تھی، جس کی بنا پر ان کا حسن بھی تھا، اور ان کے ہاں لڑکے زیادہ پیدا ہوتے تھے، لڑکیاں کم تھیں. لڑکے زیادہ ہونے کی وجہ سے لڑکے خوبصورت بھی تھے. تو وہ مرد اس بدفعلی میں مبتلا ہو گئے کہ مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی اور گندا کام کرتے تھے. اس
عمل کو روکنے کے لیے اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ وہاں پر اپنے بھتیجے حضرت لوط کو بھیجیں. حضرت لوط علیہ السلام وہاں پر تشریف لے گئے. ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کے ایک ایک مرد کو بلا بلا کر پکڑ پکڑ کے سمجھایا، دیکھو اپنی جوانی پر رحم کرو، تمہیں اللہ نے صحت دی ہے، رزق دیا ہے، اچھے کھانے کھاتے ہو، تو تم اپنی اس جوانی سے جہاد کا کام لو، اپنی اس جوانی سے عبادت کا کام لو، اپنی اس جوانی سے شجاعت کا کام لو، اپنی اس جوانی سے روزے رکھو، اپنی اس صحت کو اللہ کی بارگاہ میں سجدوں میں گزارو، اپنی اس اچھی صحت سے تم معاشرے کے مفید کام کرو، پل بناؤ، رستے اچھے بناؤ، لوگوں کے نفع کے کام کرو. یہ کیا اس جوانی کو لے کر تم گندے کام کرتے ہو؟ مرد مردوں کے ساتھ برا فعل کرتے ہیں، یہ غلط کام ہے، نہ کرو. ایک ایک بندے کو پکڑ کے سمجھایا. انہوں نے کہا آپ ایک معزز خاندان سے نہ ہوتے تو ہم آپ کا بہت برا حشر کرتے، آپ ستھرے بنتے ہیں، یہ کام ہم سے، آپ کی بات نہیں مانتے، ہم یہ اپنا کام کرتے رہیں گے. انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا حکم نہ مانا اور اپنی سیرت کے اندر سیرت رسول کو داخل نہ کیا، بلکہ شیطان کی جو سکھائی ہوئی پڑھائی ہوئی پٹی تھی اسی پر عمل کرتے رہے. یہ ان کے اندر شیطان نے سب سے پہلے اس طرح کا کام کیا، شیطان نے سب سے پہلے اس طرح کا کام کر کے دکھایا ان کو کہ یہ کام ہوتا ہے. اللہ پاک نے اس کام سے منع کیا. بلکہ یہاں پر شریعت میں، چونکہ شریعت کا مسئلہ بتانے میں حجاب نہیں ہے، اس لیے میں یہ مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ اللہ پاک نے مردوں کے لیے عورتوں کو بنایا ہے، اور جس طرح کی خواہش مرد اپنی بیوی کے ساتھ پوری کرنا چاہے وہ پوری کر سکتا ہے، لیکن مرد کو وہ خواہش مرد کے ساتھ پوری کرنے کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے. اور اس کا اتنا برا انجام ہے کہ اگر دنیا میں اس کو اسلامی حکومت نے سزا نہ دی، اللہ پاک اس شخص کو قبر میں بھی سزا دے گا، دنیا میں بھی اس کے رزق سے 80 حصے رزق کا نور اسی وقت چھن جاتا ہے جب کوئی شخص کسی امرد کی طرف یا کسی مرد کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے. فقط دیکھنے سے ہی 80 حصے رزق کی برکت اس شخص سے چھین لی جاتی ہے، اس کے چہرے سے نور ہٹا دیا جاتا ہے، اسے بے نور کر دیا جاتا ہے، اور اس کو بڑی بڑی بری بری بیماریاں لگ جاتی ہیں اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کے وہ مرتا ہے. اسے ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ پھر وہ اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوتا. اس لیے دنیا بھر میں اس طرح کے کام کرنے والوں، خدا کے عذاب سے ڈرو. انٹرنیٹ اور جدید ذرائع کے اندر اس طرح کی بے حیائیاں داخل کر کے مسلمان قوم کو گمراہ کرنے والوں، بے حیائیاں مسلمانوں کے درمیان پھیلانے والوں، بلکہ اللہ کی ساری مخلوق کے اندر اس طرح کی غیر اخلاقی، ناشائستہ اور بے حیائی والی باتیں پھیلانے والوں، ایسی سائیڈیں بنانے والوں، تمہارے اوپر خدا کی لعنت ہو. تمہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ ڈر جاؤ، باز آ جاؤ، سچی توبہ کر لو. اگر توبہ نہیں کرتے ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر ایسے بے حیا لوگوں کے لیے یہ بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی ساری سائیڈوں کو کوئی ایسا وائرس بنائے کہ وہ وائرس ایسی سائیڈوں پر پڑے، وہ سائیڈیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پوری دنیا سے غائب ہو جائیں. آمین ثم آمین. تو سیرت رسول یہ ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے یہ تقاضے بالغ مردوں میں رکھے ہیں، بالغوں میں، بالغ عورت میں تقاضا ہے. تو یہ تقاضے ہیں، لیکن ان تقاضوں کو اس طرح پورا کرو جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اور وہ طریقہ ہے نکاح کا. اور اسی موقع پر میں پہلے عرض کر چکا لیکن پھر یہ بات کرتا جاؤں کہ آج بعد معاشروں میں، انڈیا میں اور امریکہ میں اور جاپان میں ایک بڑی غلط رسم چل چکی ہے. عورت عورت کے ساتھ شادی کر رہی ہے اور مرد مردوں کے ساتھ شادی کر رہا ہے. یہ بالکل وہی بات ہے. سو اس لیے ایسی عورتوں کو بھی میں قرآن مجید کے اس پروگرام کے ذریعے اور اس
عظیم الشان موقع پر، بابرکت موقع پر توبہ کی دعوت دیتا ہوں کہ سچے دل سے توبہ کرو، اسلام قبول کرو، مسلمان ہو جاؤ، اور اس طرح کی بے حیائی کے کاموں کو چھوڑو. اور جو مسلمان ان کاموں میں ملوث ہیں ان تمام مردوں اور عورتوں سے میں کہوں گا کہ سچے دل سے توبہ کرو، استغفار پڑھو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا مقابلہ مت کرو، سیرت کی اتباع کرو، غلامی کرو، سچے دل سے توبہ کرو، اللہ پاک تم سے راضی ہو جائے گا. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس رکوع کی آخری آیت بتا رہی ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے، وہ مسلمانوں کے اوپر کرم کرے گا اور ایسے لوگوں کو مغلوب کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس امت سے ہر قسم کی فحاشی، عریانی اور بے حیائی کو دور فرمائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک نظروں کا حیا ہم سب کو عطا فرمائے.